لیکن شیخ صاحب اگین 4 دن پہلے سر عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی، اسی دن ایک اور پریس کانفرنس ہم سب نے سنی مقتدرہ کے نمائندے کی طرف سے. یہ لینگویج اس دن نہیں تھی، یہ موڈ یہ نہیں تھا، یہ ٹون نہیں تھی، اس لیے کل یہ جو ہے ٹون اچھی بات ہے کہ سب کچھ پیچھے جا رہے، سب ٹھنڈے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، بالکل ٹون تبدیل نہیں ہوئی ہے، ایک سٹانس آیا ہے آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے فردر مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہوگی ہے جس میں ہم نے کسی سے کوئی امداد مانگ لی؟ نہیں سر، اس میں یہ کہ آپ جو بلیم ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے اوپر نا، کیونکہ پہلے تو آپ کا خیال تھا نا کہ وہ تو بے بس ہیں، وہ تو بینیفیشری ہیں، لیکن اس دفعہ پورا بلیم آپ نے اس پہ شفٹ کر. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا حکومت کس کی تھی؟ دسو، ان کی تھی نا. اسی طرح وزیر اعظم کون تھا؟ شہباز شریف تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت کے پروگرام نکال لیں، کیا ہم یہ نہیں کہتے رہے کہ یہ 9 مئی اس تماشے کے اندر نون لیگ شامل ہے؟ یہ کروانے کے اندر ہمارے لوگوں کے بیانات وہاں پہ موجود ہیں. بینیفیشری کون ہوا؟ بینیفیشری نون لیگ والے ہوئے. سر بینیفیشری اور انسٹیگیٹر میں فرق ہے نا شیخ صاحب، اب یہ تھوڑا سا باریک فرق تو واضح رکھے نا. میں تو بینیفیشری کی بات کر رہا ہوں نا جی، انسٹیگیٹر کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں. تو جو بینیفیشری ہوتا ہے اسی کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ کبھی سیدھے نہ ہوں. میں صرف کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کوئی ٹونر کچھ تبدیل نہیں ہوا. فردر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جو یہ پھیلانا چاہتے ہیں ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. عوام ڈنڈے لے کے ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. لے کے آئی تھی کسی متبادل کے طور پہ، انہاں دا پتھیٹک پرفارمنس دی وجہ تو فیل ہو گئے نے. بندے بددعاواں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، اسی لیے خان نے نئے الیکشن بھی مانگ لیے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے پیغام دیا وہ پیغام اسی لیے دیا کہ اداروں کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو بٹھایا بھی گیا، جن کو حکومت بھی زبردستی دی گئی، اور جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کا معاملہ تھوڑا سا بھی، مطلب عوام اس وقت اتنی تنگ. اور یاد رکھیے گا یہ جو لے کے نہیں چلتی ہوتی، اچھا کشتی سے اس کو اٹھا کے پھینکیے، اب ڈیڈ ویٹ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو الیکشن کی بات کی نا آپ نے، یہ جو سیاست میں نومبر دسمبر کی بات کی، یہ تحریک انصاف کی طرف سے اس کو یہ بات شروع کی گئی، اور یہ اس وقت ہوئی جب عمر ایوب خان صاحب نے اگین بات آ کر باہر کی اور انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کی تیاری سب لوگ کریں. اور دسمبر کی ٹائم لائن اسد کیسر صاحب میں سنوانا چاہتی ہوں. اسد کیسر صاحب کی دسمبر کی ٹائم لائن اناؤنسمنٹ کی جو ایک خواہش کیا ہے خان صاحب نے، یہ ذرا سنیے. قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ پی ڈی ایم حکومت ان کے تو چھکے چھوٹ کے ہیں، یہ ڈوب گئی ہے. مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے. ٹریبیونل سے امید ہے کہ ٹریبیونل سے فیصلے آ جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی؟ بالکل ہماری امید ہے، کیونکہ میرٹ کے مطابق ہے اور ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ میں ابہام بھی نہیں ہے. اب یہ دعوے سننے کے بعد حکومت بھی تھوڑی سوچ میں پڑی تو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ ہاں نومبر کے اندر انتخابات کے حوالے سے کچھ کوئی سوچ تو ہے. ذرا سنیے. اپنی نجی محفلوں میں اس وقت بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، نومبر میں جیسے ہی چیف جسٹس جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر نئے الیکشن کی آپ تیاری کریں. خان صاحب نے کیا کہا ہے اور ہمیں کس نے کیا کہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے تک بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اینی وریز یہ دسمبر نومبر کی کیا ٹائم لائن؟ ہزاروں خواہشیں ایسی نہیں تو نومبر سے خوف تو ہے نا. نہیں میرا خیال ہے کیانی صاحب سے پوچھتے پھر آپ سے پوچھتے، نومبر کا خوف تو ہے نا، جو تبدیلیاں آنی ہیں. نہیں کوئی خوف نہیں ہے جی. آپ کو نہیں ناٹ ایٹ آل. ٹریبیونل ہلکے یہ سب کچھ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے کیانی صاحب عوام ڈنڈے لے کے انتظار کر رہی ہے تھوڑا. ایک صاحب آج کل سر تسی ہر وقت ڈنڈا ہی چائے رکھ دے ہو، ڈنڈا تھوڑی دیر واسطے تھلے کر دے ہو. میری یہی گزارش ہے سر، قوم دی یہی گزارش ہے، تسی ڈنڈا تھوڑی دیر واسطے چھڑ دے ہو، سیاست پہ آ جاؤ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک بات کی نا شیخ صاحب نے حکومت کے بارے میں، حکومت انہوں نے الفاظ یوز کیے کہ ان کو زور زبر سے دلائی گئی یا ان کو بنایا گیا زور سے. انہوں نے حکومت لینے کا موقع ڈیلیبریٹلی انہوں نے وہ موقع گنوایا. آپ کو یاد ہے ان الیکشنز کے بعد ایک فریگمنٹڈ پارلیمنٹ آپ کے ساتھ تھا، سنگل پارٹی کسی کی بھی میجورٹی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی ہیڈ دا اپرچونٹی. اور یہ عوام کو بار بار یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا.
دیکھیے اور آپ نے آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لڑائی رہے تو شہباز شریف صاحب نے پہلے ایڈریس میں ایز پرائم منسٹر آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم مفاہمت کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ کو کرنے ہوتے ہیں نا. نہیں دیکھیے 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ آر ٹی ایس ڈاؤن کی حکومت ہماری قیادت کو بھونڈے کیسز میں جس کی حقیقت پہ آج کل ان کے لوگ خود معذرت خواہ ہیں اس وقت جیلوں میں تھے, اس وقت بھی مگر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, اس وقت بھی وہ اپنا کردار وہ ادا کرتے. مگر بالا کوٹ انسیڈنٹ کے بعد جو سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی عمران خان کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھے جہاں پہ اتنے اہم نیشنل ایشو اور کرائسس کے اوپر میٹنگ ہونی تھی. ایز پرائم منسٹر ہز ایگو ڈڈ ناٹ الاؤ ہم. تو دیکھیے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی بات چیت ہم تبھی کریں گے جب ہماری مرضی سے فیصلے بھی ہو جائیں, ہماری مرضی سے عمران خان کو جیل سے بھی نکال دیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے آپ نے قومی ایشوز پہ بات کرنی ہے, آپ نے کوئی لیجسلیٹو ایشوز پہ بات کرنی ہے, آپ نے کوئی گورننس ایشوز پہ بات کرنی ہے, آپ آئیے بیٹھیے سیاسی جماعتیں بات کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ ہے, اگر یہ پولیٹیکل اور یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جاری رہے گا آپ بھی گورننس نہیں کر پائیں گے نا, آپ تو فائر فائٹنگ موڈ میں رہیں گے. ابھی تک ہم اس طرح کے پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے بار بار ہماری حکومت بات بھی کر چکی ہے اور یہ بار بار صرف اس پارلیمنٹری ٹرم میں نہیں پچھلی 2 پارلیمنٹس کے اندر بھی یہ بار بار اس طرح کے موقع ٹھکرا چکے ہیں اور گوا چکے ہیں اور یہی کہتے رہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. ریسنٹ بیانات ہیں ان کے. تو دیکھیے اس لیے میں اگر یہ واقعی میں ہی کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرتے ہیں, میں روزانہ کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر آپ آئیں, آپ کا اپوزیشن کا ایک یو آر ریالٹی ایز اپوزیشن, آپ اپنا کردار ادا کریں, وہ آپ کا حق ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کا حق ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جی جب تک خان صاحب نہیں رہا ہوں گے ہم کوئی بات نہیں مانیں گے, اب ایک بھوک ہڑتال ہے, آپ اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, آپ کی نشستیں جو ہیں وہ ابھی ہم نہیں دیں گے, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, لیکن وہ آپ سے بات کریں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے ہم سمجھتے ہیں فار ایگزامپل آئی اسٹل بلیو دس از مائی پوائنٹ آف ویو کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی جس کیس میں پارٹی نہیں تھی, جس میں پریئر نہیں تھی, ان کو وہ ڈیسیجن ملا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, تو لیکن وہ آپ کو بھی نہیں ملتی نا. نہیں وہ ایک علیحدہ, ہاں جی وہ ایک علیحدہ, وہ تو ایک ریزیڈول فیصلہ تھا نا کہ اگر ایک نشستیں جو ایک نہیں بن رہی, جو کسی کی نہیں ہے, تو ویدر دے شوڈ گو ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے نا, یہ شوڈ ہیو بین. مگر آئی ڈونٹ تھنک جی, آئی تھنک دیٹ دا کرائسس از اے کریشن آف پی ٹی آئی. یہ ہر وقت ایک ادھم مچائے رکھنا چاہتے ہیں اور اگر یہ سنجیدگی سے میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں, اور ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت میں بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں, مگر بدقسمتی سے وہ سینئر ایلیمنٹس خان صاحب کو تو نہیں پسند آتی. اس لیے ہم علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی بالکل ہی یو ٹرن والا دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بالکل کبھی مناسب بات کرتے ہیں, اگلے دن وہ سلطان راہی بنے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے. سیاست اور گورننس ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی نا. جی شیخ صاحب, تو پھر یہ اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ لڑائی ختم ہونی چاہیے ہے, اس کا آگے خاکہ کیا, اور یہ الیکشن جو ہے, یہ الیکشن آپ کو نومبر دسمبر میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے, یہ دسمبر کی ٹائم لائن پہ بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے بھی یا خان صاحب نے بھی کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. آپ نے جو سلاٹ مجھے سنایا اسد کیسر صاحب کا, وہ ان کی اپنا انالیسز ہے, ان کا ذاتی انالیسز ہے, اس پہ رائٹ رکھتے ہیں, وہ دسمبر سمجھتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, مگر یہ کوئی پارٹی کی طرف سے آفیشلی کوئی ایسے نہیں کہا گیا کہ ہم دسمبر کے اندر وہ جا رہے ہیں. ان کا جس طرح حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے دسمبر کہا ہے, ویل اینڈ گڈ, وائی ناٹ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی نے ابھی یہاں پہ بات کی ہے کہ جی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنا کردار ادا کریں, بالکل یہ یاد رکھیں کہ, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی وش کے اوپر خان صاحب کو چھوڑ دیں, اور پھر سارا ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکا ہم اس کو باہر نہیں نکلنے دیں گے, ایک ان کا وزیر کہتا ہے ہم خان کو 5 سال تک کم از کم اندر رکھیں گے, کوئی ان کا وزیر کوئی بیان دیتا ہے, اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا فارمولا استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھٹنے ٹکا کے ہم سے بات کر سکیں گے, ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے. ایون پیپلز پارٹی ہیٹس ڈس لائک دیم, ان کو سب یاد ہے جو انہوں نے ان کی محترمہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہوئی ہے, بٹ انہوں نے اقتدار دی لوڑ سی, انہوں نے جمہوریت کے نام کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے کہانی کر لی, کانسٹیٹیوشنل عہدے لے لے, ان کی دکان بھی چل گئی, ان کی دکان بھی چل گئی. عمران خان موافق کوئی نہیں ہے. عمران خان نے یہ جمہوریت اور ڈرامے دے نہ دے اتنے انہوں دے نال کوئی نہیں پہ کہ گل کرنی. اچھا لیکن مقتدرہ سے بات کرنی ہے سر, اسٹیبلشمنٹ سے تو کرنی ہے. وہ آپ دیکھیں ماری آپ کئی دفعہ مجھ سے سوال کر چکی ہیں, میں اور تو دیسی گل کروں گا. میرے یہ دسو, ایک چیز آپ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی, میں آپ کے ساتھ کس چیز پہ بیٹھ کے بات کروں, میں دسو میں تو کی کرا, صرف میں آپ کو ان کے خلاف ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ان کے چہروں سے تنگ آ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, پھر انہوں نے فارم 47 کے تماشے پہ اپنی حکومت بلا لی,
اب ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو دیٹ مینز کہ ہم ان کو عوام کی نظروں میں لیجٹمیسی دے دیں کہ یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، آپ پاگل ہیں۔